پھر قرآن حکیم کی آیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں دیکھیے گا، دل اثر قبول کرتا ہے، لرزتا ہے، تو آیات کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ تب وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ توکل اچانک آپ کے ڈیسیژن سے نہیں آ جائے گا۔ توکل اللہ تعالیٰ کے دلائل سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اعتماد کا رنگ آتا ہی کلام اللہ سے ہے، الحمدللہ۔ تو یہ قرآن مجید اپنے سننے والوں کے خشوع و خضوع میں بھی اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 107 سے 109 میں ہے قُلْ آمِنُوا بِهِ وَلَا تُؤْمِنُوا، کہہ دو تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب ان کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے ہی والا تھا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور ان کے خشوع میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کلام اللہ کا سننا انسان کا دل جھکا دیتا ہے، جھک جاتا ہے انسان کا دل، اور انسان کی گفتگو بدل جاتی ہے۔ یقین کا رنگ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کا رنگ گفتگو میں جھلکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ اس سے ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کلام اللہ ہے جس کی وجہ سے خشوع کا رنگ آتا ہے۔ نمازوں میں خشوع بھی کلام اللہ کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ کلام اللہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے امید بنتی ہے۔ یہی کلام ہمارے لیے رب العزت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایک قریشی سردار عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا، لیکن سورہ فصلت کی آیات سن کر اس قدر متاثر ہوا، کچھ کہے سنے بغیر واپس چلا گیا۔ سرداران قریش سے جا کر کہا واللہ قرآن شاعری ہے نہ کہانت۔ ہم اس واقعے کو جب دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ بن ربیعہ آیا، کہنے لگا بھتیجے یہ تم نے جب سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، گھر گھر میں فساد برپا ہو گیا، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے، اور رشتہ دار رشتہ داروں سے جدا ہو گئے، بچے اور والدین ایک دوسرے کے نہ رہے۔ آؤ کسی ایسی بات پر سمجھوتا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دوبارہ اسی طرح سے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ کہنے لگا اگر تم یہ دعوت دے کر چاہتے ہو کہ کسی حسین عورت سے نکاح کر لو تو ہم تمہارا نکاح عرب کی حسین ترین عورت سے کروا دیتے ہیں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہارے اوپر اپنا مال نچھاور کر دیتے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ تمہیں سردار ہونا چاہیے تو تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی جنون لاحق ہے تو علاج کروا دیتے ہیں۔ 4 نکات پیش کر کے سودے بازی کرنا چاہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی دعوت کو لوگوں کے سامنے نہ رکھیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، پوچھا جو کہنا چاہتے تھے کہہ لیا یا بھی کچھ باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات تلاوت کرنی شروع کی۔ 38ویں آیت پر پہنچ کر سجدہ کیا اور کہا ابو الولید، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہارے جو جی میں آئے کر لو۔ اس پر ابو الولید اٹھ کے واپس چل دیا۔ سرداران قریش نے جب دیکھا کہ ابو الولید واپس آ رہا ہے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا لو، ابو الولید پر بھی محمد کا جادو چل گیا، یعنی اس پر بھی قرآن کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہاں، یہ قرآن ہر دور میں ہر ایک پر اثر ڈالتا ہے۔ سید قطب نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ایک ایسی خاتون کا جو انہیں ایک بحری سفر کے دوران ملی، جب وہ کپتان کی اجازت سے عرشے پر جمعہ پڑھا رہے تھے۔ جمعہ پڑھتے ہوئے جب انہوں نے تلاوت کی، سب ارد گرد حیران و پریشان کھڑے دیکھتے رہے۔ تلاوت سن کر ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے دل پکڑے گئے ہوں۔ نہ وہ عربی زبان سمجھتے تھے، نہ انہیں نماز کا پتہ تھا، نہ جمعے کا۔ حیران دیکھتے رہے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا اور سید قطب اپنے کمرے میں واپس آنے لگے تو کیبن میں جانے کی طرف رخ ہی کیا تھا تو ایک اٹالین خاتون آ گئیں، کہنے لگیں ابھی ابھی جو گیت تم گا رہے تھے، جو سانگ تم گا رہے تھے، اس نے میرا دل پکڑ لیا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ اس میں کیا کہا گیا، مجھے زبان کی سمجھ نہیں، لیکن تم مجھے وہ گیت دوبارہ سنا دو۔ سید قطب نے انہیں کہا کہ آپ میرے کیبن میں آ جاؤ۔ پھر جب وہ آئیں تو ان کو یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے انہیں انگلش ٹرانسلیشن بھی دیا قرآن حکیم کا، اور اس طرح سے اس خاتون نے حق کا اثر دیکھا، اثر انداز ہو گیا وہ رنگ، اور پھر وہ بعد میں اسلام لے آئیں۔ تو یہ قرآن رنگ چڑھاتا ہے، اثر ڈالتا ہے۔ اس قرآن نے نان بلیورز پر بھی اثر ڈالا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے چھپ چھپ کے جایا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو ملامت بھی کرتے تھے کہ اگر سردار سنیں گے تو باقی لوگ کیا کریں گے۔ لیکن قرآن ایسے اثر کرتا تھا، دلوں پہ دل پکڑے جاتے تھے کہ دوبارہ سننے کے لیے آتے تھے۔ اس طرح ان پر حجت بھی تمام ہوتی تھی، لیکن حقیقت یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اثر ڈالتا ہے، یہ رنگ چڑھاتا ہے۔